اعتبار میں اس خیر میں جو بھی حصہ لیے ہیں اور نہیں لیے ہیں ان کو بھی سب کو ان کے کمائی میں کاروبار میں تجارت میں خیر و برکت عطا فرماؤ، اقرادی ترقی عطا فرماؤ، ہر داری سے دوست فرماؤ، جو بیمار ہیں شفاء ولی عطا فرماؤ، سارے پریشانیاں کو دور فرماؤ، ساری مصیبتوں کو دور فرماؤ، رزق حلال عطا فرماؤ، حرام چیزوں سے بچاؤ، گھریلو پریشان سے بچاؤ، جادو کرتوت سے بچاؤ، صراط مستقیم پر چلاؤ، شریعت پابند کا جو اسلام کے پکے بنا دو، نماز پابند کا جو نظر بد سے بچاؤ، سب کی حفاظت فرماؤ، سب کی مغفرت فرماؤ رب العالمین۔ اپنے مصطفیٰ اپنے حبیب کے سچے تصور میں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم لا تقنط من رحمتك جميع غفور رحيم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه على بيته أزواجه ذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمة حبيبه نبي الكريم إن الله وملائكته يصلون آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم إن أولياء الله خوف يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا یہاں جہاں کھڑے ہیں اللہ ان کا فیضان خصوصی فیضان عطا فرما، اللہ ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور وہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے آبا اجداد جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت عطا فرما، اللہ ان تمام کے درجات کو بلند عطا فرما، اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور عطا فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اللہ خصوصاً سید اسلم شاہ بادشاہ قادری اور سید شاہ نور اللہ حسینی صاحب اور سید اقبال صاحب جو اللہ اس دنیا سے رخصت اللہ کی مغفرت عطا فرما۔ اللہ خصوصاً اللہ ہم کو بھی خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حضرت سید شاہ سجاد پیر صاحب قادری حضرت کی جو اللہ عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کو ہر بیماری سے شفا نصیب عطا فرما۔ اللہ خصوصاً اللہ ان کی اعلیٰ اولاد کو اللہ سب کو اللہ برکت اور رحمت عطا فرما۔ اللہ خصوصاً ہمارے اجمل صاحب بھی جو بڑھ چڑھ کر اللہ حصہ لیتے ہیں اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے رزق میں اضافہ عطا فرما، اللہ ان کے گھرانوں میں اور دکانوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما، آسمانی زمینی بلیات سے ان کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ اس خاندان کے اندر جتنے بھی ہیں اللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خصوصاً اللہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو یہ عرس منایا جا رہا ہے اللہ حضرت کا اللہ اس مبارک عرس کو قبول عطا فرما۔ اس کے اندر جو کچھ درمیان سخنے جو اللہ اس کے اندر حصہ لیے ہیں اللہ ان تمام کی کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ
حبيبي يا سيدي يا حبيبي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله شہزادے غوث اعظم شہزادے غوث اعظم شہزادے غوث اعظم شہزادے غوث اعظم یا سیدی یا حبیبی یا سیدی یا حبیبی یا سیدی یا حبیبی شہزادے غوث اعظم زندہ باد شہزادے غوث اعظم زندہ الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم أوصي صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومالكنا ووسيلتنا في دارين محمد رسول الله ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ثم خصوصا إلى أرواح أهل بيت النبي رضوان الله تعالى ثم خصوصا إلى روح أمير المؤمنين علي المرتضى رضي الله عنه بجاه روح الورى وبجاه شيخ ما يسكون وسلام على المرسلين. حضرت ابو بکر صدیق کے موئے مبارک، حضرت عمر فاروق کے موئے مبارک، حضرت عثمان غنی کے موئے مبارک، حضرت علی کے موئے مبارک، غوث پاک کے موئے مبارک، غوث پاک کا امامہ، حضور کی کالی کملی. اللهم ارحمنا ببركاته اللهم ربنا ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا ارحم الراحمين كن لنا وكن معنا اللهم كن لنا وكن معنا ربنا اشرح لنا صدورنا للاسلام كما شرحت الاولياء اللهم تقبل هذا الدعاء لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان ربك رب العزه السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین کرام،
حق تبارک و تعالیٰ کا ہم پر نہایت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب سرکار دو عالم نور مجسم فدا ہو ابی و امی حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. مزید احسان یہ کہ ہمیں اہلیان دل سے وابستگی عطا فرمائی. یہ سعادت بزور بازو نیست آنا بخشت خدائے بخشندہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ. اس دور پر فتن میں کچھ لوگ اہل اللہ کے کانسیپٹ کو ہی نہیں تسلیم کرتے ہیں. یہاں قرآن کہتا ہے الا خبردار اللہ کے اولیاء آج بھی ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں. آنکھ والوں سے بینائی لے دیکھ اسے, آنکھ والے سے بینائی لے دیکھ اسے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. آنکھ اگر ہو اللہ کی محبت کی تو ہر جگہ اللہ والے نظر آئیں گے. دیکھیں شادی ایک لڑکی سے ہوتی ہے مگر اس کی جو ہی اس سے نسبت ہوئی اس کا سالہ نظر آتا ہے, نہیں اس کا پڑوسی نظر آتا ہے, اس کا دوست نظر آتا ہے, اس کا سسر نظر آتا ہے, اب اتنا قبیلہ نظر آتا ہے. کیوں کہ واقعی جس سے ملنا تھا اس سے مل گیا, ملتے ہی آنکھیں کھل گئی. ایسے ہی اب یہ مقبل شاہ صاحب سے جو بھی واسطے وابستگی رکھے گا اس کی آنکھوں میں غیر خدا کا پتہ ہی نہیں ہوگا. ہر جگہ اب آنکھ میری ایسی کوتا نہ سمجھ زاہد, اب آنکھ میری ایسی کوتا نہ سمجھ زاہد جو دیکھ نہ سکتی ہو تصویر محمد کی. تو اللہ والے ہم ہمارے ہی طرح ہوتے ہیں. یاد رکھیں اللہ والوں کو سینگیں نہیں ہوتی, اللہ والوں کو 4 ہاتھ نہیں ہوتے, اللہ والوں کو 2-4 آنکھیں نہیں ہوتی, اللہ والوں کو 8 کان نہیں ہوتے, اللہ والوں کو 18 دل نہیں ہوتے. اللہ والے ہماری ہی طرح رہتے. ماتھے میں 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں, کان 2 ہی ہوتے ہیں, لب و دندان ان کے جیسے اپنے ہوتے ویسے ہی ہوتے ہیں, ہاتھوں میں انگلیاں ہماری طرح ہی ہوتی ہیں مگر ان کی نگاہ مختلف ہوتی ہے. ان کی آنکھ میں شے نہیں ہوتی, مادہ شے ہوتے ہیں. اب دیکھیے حضور فرماتے انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے ہوں. وکل شیء من نوری, میں اللہ کے نور سے ہوں. ہر شے میرے نور سے, زمین میرے نور سے, آسمان میرے نور سے, چاند میرے نور سے, ستارے میرے نور سے, ہوائیں میرے نور سے, فضائیں میرے نور سے, کہکشاں میرے نور سے, شمس و قمر میرے نور سے, سدرۃ المنتہا میرے نور سے, آب قوسین منزل میرے نور سے, جبریل امین میرے نور سے, میکائیل میرے نور سے, اسرافیل میرے نور سے, دیوار میرے نور سے, نہیں آسمان میرے نور سے, آسمان میرے نور سے, ہر شے مصطفیٰ کے نور سے ہے. اب اللہ والوں کی آنکھوں میں چیز نظر نہیں آتی, چیز کا مادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. ہر شے کا مادہ نور مصطفیٰ ہے. دیکھیے میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. اب میں کیا کروں, لوگوں نے مجھے دعوت دی اس بڑی سرکار میں مگر ساتھ نہیں دونوں ہاتھوں کو باندھ ڈالا. اب انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بولو گے تو تمہارا حشر بہت برا ہونے والا ہے. آدھے گھنٹے سے زیادہ بولو گے تو تمہارا حشر بہت برا ہونے والا ہے. تو میں کیا کروں, مجبور آدمی ہوں, تنہا اپنے شہر سے اکیلا آیا ہوں. اب یہ تمہارا شہر ہے, اگر تم بپڑ جاؤ گے تو میں کہاں جاؤں گا. بس آپ کا ایک سہارا ہے جس سے مجھے عقیدت ہے. حضرت سے میں بہت پہلے مل چکا ہوں, آپ ہی کے مکان میں, یہ اللہ کا کرم ہے. تو اب ان کے سوا کوئی میرا یار و مددگار نہیں. اب کریں کیا. میرے دوست نے کہا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بولنا, کیونکہ اور ایک بھی مقام پر نرسپور میں بھی ہمارا پروگرام ہے, تو آدھا ہی گھنٹہ اس کے اوپر زبان درازی کرو گے تو زبان کھینچ لی جائے گی. مجبوریاں دامنگیر ہیں. تو اب میں کچھ نہیں کہتا, مگر دیکھیے گا 5-10 منٹ میں اللہ والے اور ایک عام انسان میں فرق کیا. عام آدمی چیز کو دیکھتا ہے,
عام آدمی چیز کو دیکھتا ہے, عام آدمی شکل کو دیکھتا ہے, عام آدمی شکل کو دیکھتا ہے, کسان گنے کو دیکھتا ہے, عام آدمی شکل کو دیکھتا ہے, کسان دیکھتا ہے. ایسا ہی اللہ والے اور عام انسان میں فرق اتنا کہ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ چیز جس سے مخلوق ہوئی ہے اسے دیکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں ہر چیزوں کو دیکھنے والے چیز موجود ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں میرا نور رواں روانا ہو جائے. اللہ کہتا ہے ان کی آنکھیں کچھ الگ, ان کے پاس کچھ الگ نظریہ ہے, انہیں تم اپنے جیسا نہ سمجھو. جب یہ تمہارے جیسے نہیں ہوتے تو ان کا آقا تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, جو نسبت خاکرہ با عالم پاک تو معلوم ہوا. اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ خبردار ہوشیار. میں نے کہا کہ دو تنبیہات کو ایک جگہ اللہ نے پیش کر دیا. اللہ کہتا ہے اللہ ہوشیار ہو جاؤ, یہ تمہارے ہی شہر میں رہنے والے, تمہارے ہی شہر میں رہنے والے, تمہاری ہی جیسی زبان بولنے والے, تمہارا ہی انداز اختیار کرنے والے, ان کا رہنا سہنا تمہاری ہی طرح ہوتا ہے, مگر ان کا حال دل مختلف ہے. یہ چیزوں کو نہیں دیکھتے, چیزیں جس سے موجود ہے اسے دیکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ. اور وہ دیکھیے دوست جو اپنے دوست کو دوست رکھے وہ دوست ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خدا کی عزت کی قسم, خدا کی عظمت کی قسم, حضور سرور کائنات کو اس قدر چاہتا ہے جس کی مثال نہیں ہے, جس کی مثال نہیں. حضور کو کس قدر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہی خدا جو شرک کو ظلم بتانے والا, شرک کو ظلم بتانے والا خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو ما ينطق عن الهوى, اس کے کہنے کو اس کا کہنا نہ کہو, یہ کہتا نہیں ہے, میں اس کی زبانی بولتا ہوں. بھائی دیکھیے گا قرآن ہے, قرآن میں اپنی منطق نہیں بولتا. قرآن کہتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى, والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اس کا کہنا نہیں ہمارا کہنا ہے, اس کا کہنا نہیں, وہی خدا ہے. ہو گیا. اب ایک مقام پر حضور کو اللہ کہتا ہے اس کا کردار نہیں میرا کردار ہے. کتنا اتحاد ہے مصطفیٰ, کتنی محبت ہے خدا کو مصطفیٰ سے. اب جو بھی خدا کے محبوب کو دیکھے گا اللہ کہتا وہ میرا دوست ہے, وہ میرا دوست ہے. اب دیکھیے گا اللہ کا ارشاد ہے, میں نے قرآن کہتا ہوں, اب ترجمہ آپ کر رہے ہیں, میں نہیں کروں گا. میں علماء کو اعتراض ہوتا ہے نا ہمارے انداز گفتگو پر, ان کو اعتراض ہوتا ہے. میں کہتا ہوں تم ہی ترجمہ کرو, گڑ جاؤ گے یار. یہ ہے وفائے خدا الہی. اب اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى. مصطفیٰ طائف پہ پتھراؤ تم کر رہے تھے, دنیا دیکھ رہی تھی. دنیا والوں سے کہنا خاک پڑے ان آنکھوں پر جو مصطفیٰ کے کردار کو خدا کے کردار سے جدا سمجھنے والا ہے. اللہ کہتا ہے مصطفیٰ تمہارا کردار نہیں تھا, وہ ہمارا کردار تھا. وہ تمہارا شعار نہیں تھا, وہ ہمارا انداز تھا. نہیں, خدا کہتا ہے, میں 5 منٹ میں ختم کر لوں گا. اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى ولکن اللہ رمى. کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی اگرچہ کہ آپ نے ہی پھینکی. اسے توحید کہتے ہیں, اسے توحید کہتے ہیں. اللہ نہیں بولنا, تو اللہ میں اللہ نہیں, تو اللہ میں اللہ کا تماچا مارو, سمجھ میں آ جائے گا. عبداللہ کہاں ہی بول کو ماچی اٹھائے تو میں اللہ تو اللہ کہاں ہے. اللہ ہے, بندہ ہے. قرب خاص میں مصطفیٰ جیسی ذات پہنچ رہی ہے. ہائے 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 کیا عالم تھا ہوگا. اللہ کہتے ہیں والنجم اذا هوى. قسم ہے اس محمد کی, قسم ہے اس تاجدار کی, جب وہ اترنے لگا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. یہ کون سی منطق ہے
जिसे तुम साहिब कहते हो वो गुमराह हो सकता है? जिसे साहिब कहो वो क्या वो गुमराह हो सकता है? साहिब कभी गुमराह नहीं होता, गुमराह कभी साहिब नहीं होता। साहिब कभी गुमराह नहीं होता, गुमराह साहिब होने के लियाकत ही नहीं रखता। अल्लाह कहते मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ये तुम्हारा साहिब गुमराह नहीं, हमारी राह में गुम हो जाने वाला, गुमराह नहीं राह में गुम होने वाला। एक दौर था हजरत आयशा नहीं हुजरा रसूल पर दस्तक देती है, देकर ये कहती है कि अब अंदर से आवाज आ रही, माने आंटी तू कौन है? सैयदा ने कहा कि अना आयशा। मन आयशा, तो मालूम हुआ राह में गुम हो गया है। वो ऐसी मंजिल थी, वो ऐसी मंजिल थी जहां वक्त की सांसें भी डूब गई थी, जहां जिब्रील के हौसले पस्त हो चुके थे, उस मंजिल नाज पर अल्लाह कहता है उस वक्त पर वही की उसने अपने बंदे को जो भी वही की नहीं। तो मालूम हुआ उस मकाम उलवी पर फाइज होकर भी आदमी ही रहता है, खुदा नहीं होता। आप ये जुम्मा जुमेरा चिल्ले काटने वाले, मई अल्लाह तू अल्लाह, उठे बैठे अल्लाह नहीं, अब्दुल्ला हो सकते हो, अल्लाह नहीं हो सकते। अल्लाह और बंदे में बस इतना ही इम्तियाज। आप आइए ना यहाँ ऊपर कोई, अल्लाह और बंदे में बस इतना ही इम्तियाज है। अल्लाह वो जो पैदा ना हो, बंदा वो जो पैदा हो जाए, बंदा वो जो पैदा हो जाए, अल्लाह वो जो पैदा ना हो। अल्लाह ताला खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला हुजूर सर अपने आप अल्लाह पैदा नहीं हुआ, और उसके बाद जो भी मखलूक है खल्क होने वाला पैदा होने वाला है। तो मालूम हुआ ये 12 रबीउल अव्वल में मेरे आका पैदा हुए, तो खुदा कहां से हो जाएंगे? तो अल्लाह कहता है वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ, आप उंगली खड़ी कर दें, इन हुआ इल्ला वह्युहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वही की उसके रब ने जो भी वही की, जो भी वही की। तो मालूम हुआ उस मकाम में नाज पर भी बंदा बंदा रहता है, खुदा खुदा रहता है। अल अब्दु अब्दुन व इन तरक़्क़ा, बंदा बंदा ही है, चाहे वो कितनी ही ऊंची मंजिल पर फाइज ना हो जाए। तो मालूम हुआ अब अल्लाह ताला, अब देखिए अल्लाह हुजूर को महबूब इस कदर रखता है। भाई जरा 2 मिनट आप लोग मेरा साथ दें, मैं बिल्कुल 10 मिनट के लिए आया हूँ, 10 ही मिनट के लिए खत्म कर लूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद ये सिलसिला, ये सवा है ना, सेंचुरी मार दिए, इसके बाद चलता रहेगा। हम आते रहेंगे, माहौल भी बदल जाएगा, जो रुकावटें वो छट जाएंगी, हम 2-2 घंटे बोलेंगे इंशाअल्लाह। अब फिलहाल 10 मिनट मेरा साथ दें। तो बहरकैफ अब देखिए अल्लाह ताला अपने पिंडार को पसे पूछ डालकर गुफ्तगू कर रहा है। इसका कहना ना समझो मेरा कहना है, वमा यंतिकु अनिल हवा। अब इसका कहना नहीं। अब हुजूर का फरमाने, हुजूर के फरमाने को हम क्या जाने इस आयत की रूह से? वही खुदा है, वही खुदा कलाम इलाही होता है ना। अब उसके बाद अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मुस्तफ़ा आपने नहीं फेंकी कंकरियां, अगरचे के आप ही ने फेंकी थी, अगरचे के
آپ ہی نے پھینکی تھی. اگر مصطفیٰ کا کردار اور خدا کے کردار میں اختلاف آئے تو اللہ کی مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کہتا ہے تو اگرچہ کہ آپ نہیں پھینکی مگر وہ پھینکنا ہمارا ہے. بندہ تمہاری اطاعت کرتا ہے, تمہاری اطاعت نہیں میری اطاعت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دیکھیے اللہ کہتے وما رمیتا اذ رمیتا. اب ایک دور آیا صحابہ کے جھرمٹ میں, حضور بیعت لے رہے ہیں, بیعت لے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک, محبوب جو لوگ تمہارے دستے شفقت پر بیعت کر رہے تھے ان سے کہہ دیں, ان سے یہ نبی نے مسرت پیش کر دیں کہ تم زمین پر بیٹھ کر زمین پر نہیں ہو, آسمان والا تمہارے ساتھ ہے, خالق ارض و سماوات تمہارے ساتھ ہے, تم میرے ہاتھ پر تمہارا ہاتھ نہیں دھرے ہو. اللہ کا ارشاد سنو. اب تک حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک, وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان سے کہنا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے یہ فرما دیں کہ وہ خدا ان سے بیعت لے رہا ہے. انما یبایعون اللہ, ہو گئی بات. اب اتنا کہتا تو کافی تھا نا. اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر, ان کے ہاتھوں پر حالانکہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ کہتا ہے اس ہاتھ کی میں نفی کرتا ہوں, وہ ہاتھ میرے بغیر موجود نہیں ہو سکتا. اس ہاتھ کی رانائیاں ہمارے وجود نہیں, ہماری وجود باجود کی وجہ سے ہیں. تو اب اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اب ہر اس کے ہر صحابی کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. موسیٰ کا دور اور تھا, وہاں ید بیضا نکلتا تھا. اب یہاں ہر امتی کے ہاتھ میں, مقبل شاہ کے ہاتھ میں ید بیضا نہیں, اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ. اللہ کہتا ہے ہر ولی کے پاس مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے. جہاں جہاں مصطفیٰ ہوگا وہاں وہاں ولی ہوگا, جہاں جہاں ولی ہوگا وہاں وہاں خدا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہر پل آپ کا خوشگوار فرما, آپ کو غموں سے نظروں سے رکھے. اللہ اپنی نظر میں اپنے محبوبین کی نظر میں رکھے. آپ کی خدمات کو قبول فرما, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کو قائم فرما دے. اللہ تعالیٰ صاحب حال گزشتہ کا صدقہ آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو آپ کی انتھک محنت ہے اسے میں بہت کمشنر صاحب کا پسند کرنے والا ہوں. اللہ ان لوگوں کو جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں بس انہی کا تحفہ ہوتا ہے. ان پہ اللہ عمر دراز. آمین آمین. محبت میں آئے اللہ رسول کی محبت اپنے رب العالمین یا رب الخلیل رب الکریم رب الرحیم ہمارے غام علیہ السلام کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں یہاں پر تشریف لائے. ان کی صحت عافیت فرما, ان کی مالی دور فرما, ان کو طاقت ہمت دو, ان کی حفاظت فرما, ان کی مغفرت فرما, امت دراز کرو, ہمیشہ تندری بخشو. اس زندگی فرما, زمین آسمان کے ملائک محفوظ فرما, شہر ہمارے جناتوں سے بچاؤ, انسان کی نظر سے بچاؤ, یاد و کرتوت سے بچاؤ, صراط مستقیم بچاؤ, شریعت عمل کر دو, اسلام کے پکے بنا دو, نماز پڑھنے نظر بد سے بچاؤ. ان کی حفاظت فرما, کی مغفرت فرما رب العالمین. اور مصطفیٰ اپنے حبیب محبوب کے ساتھ السلام میں شریک ہوئے, آپ کو بہت دعائیں ملی, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نصیب لوگ جسے دعوت ہے وہ یہاں تک آ سکتی ہے, پورے بھی آنا تو بہت مشکل ہے. انشاءاللہ بابا جی کی دعوت ہے, بلا لیے,
अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम यहज़नून, अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ कोई डर नहीं रहता, उनके दामन में दुआ रही तो बस है, इंशाल्लाह दिनों दोनों में कामयाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद अजमल शाह खादिर है। मैं हजरत का परपोता हूँ। हजरत की करामत यह है कि हमारा परदादा हजरत अगर कहीं शहर में खात आता तो उनकी दुआ से बारिश आती, और चोरों को उन्होंने वली बना दिया है। यही मेरे हजरत की करामत है। बस इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता कि हजरत की करामत है बहुत ही। अगर जो बोलना चाहता सुबह है, वक्त की कमी है, सिर्फ माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हज़रत महबूब शाह हज़रत का पोतरा हूँ। ये एक वक्त था हमारे जो बुजुर्गान दीन औलिया किराम थे, वो जहाँ भी क़याम करते थे शहर से 2-3 मील दूर रहा करते थे। जिस वक्त हमारे परदादा साहब यहाँ आए थे, यहाँ पर पूरे जंगलात थे, दोनों तरफ जो गैर कौम के थे, खबरस मसान थे, इस बीच में यहाँ पर उन्होंने क़याम किया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो जगह थी यहाँ पर, वो हुकूमत ने अपने तरीके से, अपने तौर से, अपने कानून के मुताबिक इसको एक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया। जो भी हजरत का बाग था वहाँ पर मकान बना दिए। ये अल्लाह ताला को मंजूर था या हमारे बुजुर्गों को मंजूर था, वही जानता है। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है ना वो गैर कौम की है। इसके बावजूद यहाँ पर बुजुर्गान दीन की फजीलत, फयूज़ और बरकत की वजह से यहाँ पर हर साल इनके मकान में और आस्थाने में रौनक रहती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो है हमारे परदादा सैयद फ़कीर मुहिउद्दीन मकबूल शाह कादरी हैं। इन्हों जो हमारे परदादा है, इस शहर मैसूर में इन्हों जब इस मकाम पे आए, उस वक्त जो वर्डियर राजा जो था, यहाँ पे कहर नाजिल हो गया था, पानी की कमी हो गई थी। बरसात के वजह से बौड़ियाँ सूख गए थे, कैरेस का पानी सूख गया था, हर तरीके से हर जगह का पानी सूख गया था। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं रहता था, और भेड़ बकरियों के लिए भी पानी नहीं रहता था। और बाद में इन्हों जब आए यहाँ पे, तो जो राजा का वजीर था, उन्हें बोला करते दीवान ने, आप वो जो फकीर आपको हैं, फकीर से दुआ की दरखास्त कीजिए, वो दुआ करेंगे तो बरसात हो जाएगी बोल के। खुद चल के हमारे बुजुर्ग के पास आया, परदादा के पास। आने के बाद वो दरखास्त किया, ऐसा दुआ कीजिए आप, दुआ किए तो अब बरसात हो जाएगी बोल के। अबर घेर लिया, मैसूर के पूरे अतराफ जितने भी शहर आए फुल घेर लिया। अबर घेरने के बाद ऐसी बरसात हुई, कम सरस एक 9 दिन लगा डेली बरसात, एक पल भी रुकी नहीं बरसात। जब कैरेस का डैम भर गया, जो नदियां भर गए, और जो कुएं भर गए, सब बस आके वो जो दीवान थे उन्हों, और जो वर्डियर राजा था, उन दोनों भी आके इनके दरबार में पेश हुए। पेश होने के बाद बोले इनको, आप कुछ हमारे से तोहफे लीजिए, हमारे से कुछ जागीर लीजिए, हमारे से कुछ, हम आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, आपकी दुआ की बरकत से बहुत कुछ हो चुका है बोल के ये करे। जब हमारे परदादा बोले जमीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, हर एक चीज खुदा की, उन्हें इनकार कर दिया।